جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسے ہی ہے جیسا کہ باپ کا حق بیٹے کے اوپر۔ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ویسے ہی ہے جیسے باپ کا حق بیٹے کے اوپر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پرورش کی 2 یا 3 بیٹیوں کی یا 2 یا 3 بہنوں کی، یہاں تک کہ وہ اس سے جدا ہو جائے، شادی کر لے یا فوت ہو جائے، تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک بیٹی اور ایک بہن کا بھی یہی حکم ہے۔ تو ہم آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارا بھی واسطہ پڑتا ہے، تو ہمارے بھی چھوٹے بھائی ہوں گے، تو چھوٹے بھائیوں کے ساتھ یعنی عمومی فضا جو باہر کی ہمیں نظر آتی ہے، عام طور سے توڑ کا شکار وہی گھر ہوتا ہے جس گھر کے اندر بڑا اپنے بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کرتا اور چھوٹا اپنے ادب کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ دونوں طرف سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ بڑا اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرے، بڑا بھائی یہ باپ کی طرح ہے اور اس کے شریعت نے اس کے حقوق رکھے ہیں۔ بڑا بھائی یہ باپ کی طرح ہے، تو اپنے بڑے پن کا وہ اظہار کرے۔ خامخواہ بیجا آرڈر کرنا، آگے آ جاؤ نا کرام، خامخواہ یعنی وہ آرڈر کرنا، اس کو بھی آگے کر لو، آگے بیٹھ جاؤ، ہم سب کے لیے یہ باتیں۔ تو بڑا بھائی اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور چھوٹا بھائی ادب کا مظاہرہ کرے، تبھی معاملات نبھ سکتے ہیں، ورنہ تو جدائی کی طرف معاملے چلے جاتے ہیں۔ اور اجتماعیت اس میں اللہ پاک نے خیر رکھی ہے، لیکن اجتماعیت کے اندر جب عورتیں آتی ہیں، بچے آتے ہیں، تو پھر معاملات ایسے ہی بگڑ جاتے ہیں۔ اس میں سب سے اچھی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اگر وسعت دی ہے تو شروع ہی سے جیسے شادیاں ہو جائیں تو اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب سب کی الگ ہونی چاہیے۔ یہ جو بعض گھروں کے اندر جی بھائی ہیں اور پھر ان کے بھی بچے ہیں، پھر ان کے بھی بچے ہیں، پھر ان کے بھی بچے ہیں، اور سب بالکل اکٹھے رہتے ہیں، تو جہاں جیسے ہی برتن زیادہ ہوتے ہیں وہاں ٹنگ ٹنگ زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہت کم گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو آپس کی رنجشوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی اچھی صورت یہ ہے کہ اپنا جو معاش کا سلسلہ ہے یعنی کاروبار کا سلسلہ ہے اس کو بھی آدمی الگ کرے، اور خوشی کے ساتھ آدمی یعنی الگ رہے۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ الگ رہنے میں بہت عجیب عجیب باتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر یعنی یہ باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ باتیں فرضی نہیں ہیں کہ بھئی یہ میں ویسی ایک مثال دے رہا ہوں، بلکہ یہ باتیں میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ مثلا مثال دے رہا ہوں آپ کو، مثلا مثال دے رہا ہوں، لیکن وہ مثال سچ مثال ہے، مطلب یعنی کوئی فرضی مثال نہیں ہے۔ جیسے کہ ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی بیوی ہے اور اس کے 3 بیٹے ہیں، یہ سچ مثال ہے، یعنی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو بہنوں کی سب کی شادیاں ہو گئی، ایک ہی بیٹا ہے، اب اکلوتا بیٹا ہے۔ اب وہ ایک بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اور اس کے ماں باپ ہیں۔ اب اس کے ماں باپ ہیں تو وہ، اور گھر میں 3 4 کمرے ہیں، تو ماں کیا ہو جاتی ہے، وہ الگ ہو جاتی ہے۔
اور جب ماں سے جیسے ملاقات ہوئی تو ماں نے کہا کہ ہم ایک ہی گھر میں الگ رہتے ہیں اور اپنی خوشی سے الگ ہے، یعنی ہم آپس میں کوئی جھگڑا ہمارا نہیں ہوا، ہم اپنی خوشی سے الگ ہیں۔ تو اب ایک گھر میں ایک بوڑھی خاتون ہے، سمجھا نا، اس کا بوڑھا شوہر ہے، تو وہ خاتون میری ماں ہے اور وہ مرد وہ میرا باپ ہے، سمجھا نا۔ وہ یعنی میری بیوی اتنا نہیں کر سکتی کہ میری ماں کے لیے پکا کے دے اور میری ماں اپنا راشن الگ پکائے اور اپنے خاوند اپنے شوہر کو دے۔ پھر اس سے زیادہ خطرناک بات کہ جب شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، وہ ایک ہی خاتون رہ گئی، اب وہ الگ اپنا سسٹم سنبھال رہی ہے اور ایک ہی بیٹا ہے، سمجھا نا، اور بہو ہے اس کی، اور اس بہو کی بھی بہو آ گئی، 2 بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی، ایک بچہ ابھی چھوٹا ہے، اور یہ عورت جو بوڑھی ہے یہ اپنے لیے الگ پکاتی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھی بات ہے؟ کتنی بری بات ہے یہ؟ سمجھ گیا نا؟ یہ جو اولاد آدمی مانگتا ہے، ابھی آپ نے شادی دیکھی آپ نے تو اولاد مانگی تھی بھائی، اولاد کی شادیاں ہو گئی، تو وہ اس دن کے لیے مانگتا ہے آدمی کہ آدمی یہی بچے، یعنی جب آدمی، جب یہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بچے جو ہے نا کبھی باپ کے کندھے پر سوار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہٹو، تمہارا ابو نہیں ہے، یہ میرا ابو ہے، سمجھا نا، تو اس کو ہٹاتے ہیں، دونوں بچے آپس میں جھگڑتے ہیں، گھروں میں ہم دیکھتے ہیں، تمہارے ابو نہیں ہے، یہ ہمارے ابو ہیں۔ اور پھر کبھی کبھی وہ چھوٹے بچے اپنی ماں کو کہتے ہیں خبردار، جو میرے ابو کے ساتھ تم نے زور سے بات کی، یہ میرے ابو ہیں، سمجھ گئے نا۔ تو ایک موقع ایسا ہوتا ہے اور ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ ابو جو ہے بوڑھا ہو جائے اور ابو گھر پہ ہو جائیں، اور پھر جب بچے بڑے ہو جائیں تو یہ ابو جو ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی اب تو میں یعنی آپ کس کے ساتھ رہیں گے؟ تو اب جو ہے وہ ایک بیٹا ہے، تو میری تو 6 بیٹے ہیں، میں اپنے باپ کو کیسے سنبھالوں؟ یار تم ایسا کرو، تیرے تو نظام بھی صحیح ہے، گھر میں تیرے کمرے بھی زیادہ ہیں، یار باپ کو تم سنبھال لو۔ تو وہ کہتے ہیں یار میں کیسے سنبھالوں یار، یار وہ تیسرا بھائی ہے نا، وہ زیادہ اس کی پوزیشن اچھی ہے یار، وہاں چلے جاؤ۔ تو یہ باپ اور یہ ماں یہ فٹ بال بن جاتے ہیں، ایک ایک کی طرف پاس کر رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسرے کی طرف۔ تو وہ وقت کہ جس وقت کہتے ہیں یہ میرے ابو ہیں، سمجھے نا، یہ باتیں دوستوں مشاہدے کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے ہم، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں دوستوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، میری بات بہت غور سے سنیے گا، یعنی کبھی کبھار ایسا ہو جب حالات آتے ہیں نا، تو حالات جب آتے ہیں تو آدمی کے سامنے اپنی کمیاں نظر نہیں آتی کہ زمانے ماضی میں میری کیا کمیاں ہیں، وہ نظر نہیں آتی، آدمی کے سامنے نیکیاں نظر آتی ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں میں کتنا نیک آدمی ہوں، اور میں نے کوئی حرکت کی ہوگی نا تو وہ حرکت مجھے نظر نہیں آتی۔ اچھا، خطرے کی بات یہ ہے میری اپنی حرکتوں کی طرف نظر بھی نہیں جاتی، یہ یہ خطرے پہ خطرہ ہے۔ تو کیا معلوم مجھ سے زمانے ماضی میں ایسی حرکتیں ہوئی ہوں جس کی وجہ سے مجھ پہ یہ حال آیا ہوں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہمارے والد، ہماری والدہ، دیکھیں نا، دنیا کے اندر جو بھی چیز پرانی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں پرانی چیز بدل دو یار، نیا لے آؤ، نیا گھر لے آؤ، نیا موبائل لے لو، نئی موٹر سائیکل لے لو، نئی گاڑی لے لو، سمجھے نا، بیوی کا انتقال ہو جائے گا، بیوی بہت بیمار ہو جاتی ہے، کہتے ہیں بھائی شادی کر لو، تمہاری اس بیوی کو بھی سنبھالے گی اور تمہارے گھر کو بھی سنبھالے گی، نئی بیوی لے آؤ۔ لیکن دوستوں، ماں باپ یہ پرانے ہی اچھے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ نئی ماں لے آؤ، نئی ماں تو نہیں آ سکتی،
या नया बाप ले आओ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, माँ बाप तो पुराने ही अच्छे होते हैं। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए इजाजत मांगी। तो आपको मालूम थे हालात, आपने फरमाया तेरी माँ जिंदा है, उन्होंने कहा। तो आपने फरमाया कि तुम अपनी माँ के कदमों के साथ चिमट जाओ, उनकी खिदमत करो, तुम्हारे लिए यही जिहाद है। तो इसलिए दोस्तों मेरी आप भाइयों से दरख्वास्त है कि हम दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं, तो लिहाजा हमारी ज़ात से हमारी माँ को कभी भी तकलीफ ना हो, हमारे बाप को तकलीफ ना हो। और अगर कोई हमने ऐसा कदम उठाया है, कोई ऐसा हुआ है, तो दोस्तों ये नहीं, ये जितना सिस्टम इस वक्त नजर आ रहा है ना, तो दोपहर में वालदा के साथ में बैठा हुआ था, तो वो तस्करा कर रही थी किसी का इस तरह हमारे रिश्तेदारों में। तो जैसे मियाँ बीवी थे, उनकी बेटियां ही बेटियां थी, तो बड़ा घर था। तो वो मियाँ बीवी दोनों जिंदा थे। तो दोनों, एक पहले औरत का इंतकाल हुआ, उसके बाद उसके शोहर का इंतकाल हुआ। वो जो घर था, तो बेटियों की सबकी शादियां हो गई थी, तो वो घर रह गया इस तरह। फिर उसके बाद उनकी जो बड़ी बेटी थी, वो उस घर में आ गई। तो सब बहनों ने कहा तुम ही रहो इसमें, चूंकि तुम अपने माँ बाप की खिदमत करती थी। लेकिन एक बहन के शोहर ने कहा मैं तो हिस्सा लूंगा। खैर उस औरत ने अपना एक घर बेचा, उसको हिस्सा दे दिया। तो वो अपने माँ बाप के घर में वो रहने लगी अपने बुरसा की इजाजत से। फिर एक मौका ऐसा आया कि इस औरत के शोहर का भी इंतकाल हो गया। अच्छा, उसकी भी एक ही बेटी, तो शोहर का इंतकाल हुआ, फिर इस औरत का भी इंतकाल हुआ। तो घर किस न किसका था, फिर उसके बाद कहाँ आया। अब उसके बाद उस औरत की बेटी उसमें रहती है, यानी अपने बच्चों के साथ अपने शोहर के साथ रहती। तो ये एक सिलसिला है दोस्तों, यूं चल रहा है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी ये जो सामने के इस वक्त के हालात हैं, न पीछे पे नजर डालता है, न आगे की सोचता है, इन हालात से धोखे में आ जाता है। तो इसलिए अगर जमाने माजी में हमसे कोई ऐसी हरकत हुई हो और हमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो, या हमने अपने माँ बाप को जो है वो अच्छे, और कभी ऐसा होता है, मैं आपको सच बताऊं, चूंकि ये मेरी आंखों के सामने गुजरी हुई बातें हैं, तो मैं वो बातें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर घर ले लिया उसने, यानी बेटे ने, इज्तिमाई घर था। तो मैं फिर ये बात अर्ज करूंगा कि एक ही घर के अंदर देखें, मियाँ बीवी हैं, उनके 10 बेटे हैं और उनकी 5 बेटियां हैं। ये 15 बच्चे संभालना मुश्किल नहीं होता, वो संभाल लेते हैं। एक एक की शादियां करते 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 उसी में बेचारे खत्म हो जाते हैं। बच्चों की शादियां हो जाती हैं, वो रुखसत हो जाती हैं। लेकिन उसी घर के अंदर फिर ये दो बूढ़े माँ बाप हैं, उनके लिए फिर जगह नहीं होती, फिर वो उनकी खिदमत नहीं कर पाते। तो एक मेरी गुजारिश ये होगी कि ये ऐसे अपना सिस्टम ऐसा न रखें कि आप एक ही घर के अंदर जनाब एक एक कमरा सबको दे दिया, 10 कमरे जी, 10 बेटों को आपने उसमें रखा और जनाब इकट्ठा सब चल रहा है और एक अजीब हाल है। ऐसा ना करें, हर बेटे को अलग अलग करते चले जाएं, वो अपने आप को खुद संभालेगा। अगर आपके पास है तो दे दें, अगर नहीं है तो वो अपने आप को संभालेगा। तो जैसे एक बेटे ने कहीं से उधार पैसे लिए घर लिया, तो वो जो वालिद साहब थे अपनी बहू को कहने लगे, अब बहू के अच्छे 20-25 साल उसने गुजारे। अब वो वालिद साहब अपनी बहू को कहने लगे, बेटा अभी रमजान है, इस रमजान में मत जाओ, ईद हो गई तो चले जाना। नहीं, हम तो कब के इंतजार में थे, ये तो अभी घर मिले हैं हमने, हम आपके साथ रमजान नहीं गुजारेंगे। समझे ना। तो बात जो है वो चुप हो गए, वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, चले गए। अब उस नए घर के अंदर शिफ्ट हुए हैं वो, उसके 3 से 4 साल हो गए। न शोहर का काम है, न बेटों का काम है, घर के अंदर फाके हैं, न बिल के पैसे। अच्छा, वो घर कर वो
ادھار پیسوں پہ لیا تھا، وہ ادھار پیسے بھی نہیں اتر رہے. تو یہ مطلب ہماری والدہ اس بات کو ذکر کرنے لگی کہ یہ بات یعنی اچھے خاصے چل رہے تھے، ایک دم سے بندش آ گئی. تو فرمانے لگی کہ آدمی کو بڑوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے. آدمی کو یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ باہر کے لوگ ہیں جیسے یہ سفید داڑھی والے بزرگ ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ایسے بزرگوں کا ہم خیال رکھتے ہیں کیونکہ یہ باہر کے لوگ ہیں. اچھا ایسے ہی بزرگ میرے گھر میں ہوں، ہم پھر اس کا خیال نہیں رکھتے. یہ بڑا بدبختی ہے ہماری. ایسے ہی بزرگ میرے گھر میں یعنی میرے والد ہوں، ایسے ہی بزرگ میرے تایا ہیں، ایسے ہی بزرگ میرے دادا ہیں، میں ان کا خیال نہیں رکھوں گا. باہر میں بہت اچھے اخلاق والا ہوں اور اندر گھر میں فرعون بن جاتا ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تب بھی کسی کے دل میں اب خاص کر یہ جو ماں باپ ہے نا، تو میں تو بہت زیادہ ڈرتا ہوں اس سے. تو میں آپ کو اپنی کیفیت منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی درخواست ہے کہ ماں کا دل نہیں دکھائیں، باپ کا دل نہیں دکھائیں. نمازیں لوگ پڑھتے ہیں، سمجھے نا، نمازیں اپنے لیے پڑھتے ہیں، روزے اپنے لیے رکھتے ہیں، سمجھے نا. لیکن یہ جو وہ ہے نا، یہ جو دل دکھانا ہے، سمجھے نا، یہ نہیں کرنا ہے. اب وہ 3-4 سال ہو گئے گھروں میں فاقے ہیں، سمجھے نا. تو میری والدہ، میں نے کبھی حالات ان بیچاروں کے ٹھیک نہیں ہو رہے، تو والدہ نے یہ جملہ کہا. پھر اسی طرح جناب ایک آدمی بہت پریشان، یہ باتیں فرضی نہیں ہے، یہ سچ باتیں ہیں، بہت زیادہ پریشان، ہر طرف سے پریشان. تو والدہ فرمانے لگی کہ مجھے تو اس کے وہ جملے بھی یاد ہیں جو اس نے اپنی ماں کے بارے میں کہے تھے، سمجھے نا. تو اب جب اس نے اپنی ماں کو ایسا کہا تھا تو اس کے بیٹے اس کے کیسے تابع دار ہو سکتے ہیں، اس کی بیٹیاں کہاں تابع دار ہو سکتی ہیں. اس کو تو ہر جگہ سے مار پڑے گی. کیوں؟ اس کے یہ جملے. اچھا مجھے ایک بھی یاد نہیں، لیکن جب یاد دلایا گیا تو پھر مجھے وہ باتیں یاد آئی. اچھا یہ تو ایسا تھا. تو اس لیے میری آپ بھائیوں سے درخواست ہے دوستوں کہ کبھی کوئی ایسی چیز ہماری یعنی ہوئی ہو اور پھر اب ہمارا حال ایسا ہو گیا ہو، ہمارے ہاتھ میں کچھ آ ہی نہیں رہا، یہاں سے کوشش کر رہا ہوں وہاں سے بھی ناکامی، یہاں سے کوشش کر رہا ہوں وہاں سے بھی ناکامی، ادھر سے دعائیں بھی مانگ رہا ہوں، وظیفے بھی پڑھ رہا ہوں، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. عاملوں کے پاس بھی جا رہا ہوں، مسجد بھی آ رہا ہوں، سجدے میں بھی رو رہا ہوں، پھر ہو ہی نہیں رہا کچھ. تو اس کا حل کیا ہے دوستو؟ اپنے بڑوں سے معافی مانگنا. اپنے بڑوں سے معافی مانگنا کہ ابھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، سمجھے نا. اللہ سے بھی معافی مانگنا، اپنے بڑوں سے بھی معافی مانگنا. وجہ اس کی دوستو یہ ہے، اب ہم سب مدرسے والے لوگ ہیں اکثریت، تو ہم آپ وہ پڑھتے ہیں جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ زبان جو تیر کے تلوار کے زخم وہ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ زبان کے زخم وہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو اس لیے دوستو اپنے بڑوں سے معافی مانگنا اور اس طرح چلنا تاکہ دوستو ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو. اچھا اس وقت موجود جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں ہمارے، تو ان کے ساتھ بھی بار بار پوچھنا کہ ہم سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی کہ آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہیں. تو معافی تلافی کے ساتھ دوستو اپنی زندگی گزارنا، یہ ہماری درخواست ہے. اور عاجزی کے ساتھ، کبھی بھی اکڑ نہیں دوستو. اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ چال میں. ہاں بعض لوگ چال میں ایسے چلتے ہیں راستے میں نہیں. چال میں مولانا احسان صاحب رائمنڈ میں تعلیم کر رہے تھے، فرمانے لگے بھائی اپنی چال میں سب سے پہلے عاجزی پیدا کرو، ان کندھوں کو گرا لیا کرو، ایسے رہا کرو، ایسے رہا، ایسے نہیں رہا کرو، ایسے رہا. اپنی ہر چیز میں عاجزی دکھاؤ. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ. اکڑ کے ساتھ مت چلا کرو، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. کریں گے نا سارے بھائی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ